نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110، 111 اور 112 تین آیتیں پڑھیں گے۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ ان سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مشرکین اور یہود وہ قرآن سے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں اعتراضات، شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آپ ان کے شکوک اور شبہات سے پریشان نہ ہوں، ان کا کام جھوٹ بولنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار میں، حسد میں آ کر یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ آج کے دن بھی ملحدین، مشرکین، یہود و نصارہ اسی طریقہ سے قرآن پاک پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے اعتراضات کو دیکھیں تو کوئی اعتراض نیا نہیں ہے، وہ سارے اعتراض وہی ہیں وہ جو 1400 سال سے پرانے چلتے آ رہے ہیں۔ کوئی نئی بات، کوئی نیا اعتراض قرآن کی ذات پر، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو ان سے متعلق اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ فاعفوا واصفحوا، آپ ان سے درگزر کریں، ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ جو کامل ایمان والے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں لگے رہیں، قرآن کے احکامات پر وہ عمل کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اور اس حکم سے مراد وہ جہاد کا حکم تھا، جزیہ کا حکم تھا کہ وہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ تو جہاد میں جو عمل ہوتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، اپنے مال کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ حکم نازل نہیں ہوتا اس وقت تک تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہو، یعنی وہ چیزیں کہ جو اپنے تمہارے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لانے والی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرو۔ اور بنیادی طور پر ان چیزوں میں سے دو چیزیں یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائیں، اور وہ کیا تھیں؟ ایک نماز اور دوسرا زکوٰۃ۔ اور جس طرح کے یہود کی برائیوں کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 کے اندر ان کی ایک برائی ذکر کی ہے۔ وہ برائی یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اور بغیر اعمال صالحہ کے جنت کی امید باندھ لینا، کہ بس صرف نسبت کی وجہ سے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا جو جہنم میں جائے گا، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو خاندانی نسبتیں ہیں ان کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ ساتھ نہیں ہیں تو پھر اللہ کے نزدیک ان خاندانی نسبتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اقیمو تم قائم کرو، تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور آتو ادا کرو زکوٰۃ۔ واو کا مطلب اور، ما جو، تقدمو تم آگے بھیجو، یعنی انسان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہا ہے، وہ اپنے کل کے دن کے لیے جو آنے والا دن ہے اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا وما تقدمو، جو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی ذات کے لیے، من خیرن، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والے ہیں۔
یعنی انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کا وہ نیک عمل اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے اور عمل صالح ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اعمال اس کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، وہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کی جو اس کی کاوش ہے، جو اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، کس شوق کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے نزدیک درج ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے کر دیں گے، اور ان کا پھر قیامت کے دن وزن ہوگا، وہ گنتی نہیں کی جائے گی بلکہ ترازو قائم ہوگا اور اس کا وزن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کام کر رہے ہو ان کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اخلاص نیت کے ساتھ نیکی کے اعمال کے اندر لگے رہو۔ وقالو، واو کا مطلب اور، قالو انہوں نے کہا، یہ ان کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے، لن یدخلا، ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت، جنت میں، الا مگر، من کانا جو ہو، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا جو یہودی ہے یا جو شخص نصرانی ہے، تو صرف جنت میں وہی لوگ جائیں گے۔ اور ان کا یہ دعویٰ وہ نسبت کی بنیاد پر تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے پاس کتابیں نازل ہوئیں، ہمارے پاس انبیاء بھیجے گئے، تو یہ محض ان کا نسبت کی بنیاد پر یہ دعویٰ تھا، تو وہ یہ دعویٰ انہوں نے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، یعنی انہوں نے یہ امیدیں اپنی طرف سے یہ باندھ لی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان اگر، تم ہو، صادقین، سچے۔ تو یہود کا دعویٰ کیا تھا کہ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا جو یہودی ہوگا۔ نصرانیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا جو نصرانی ہوگا، مسیحی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہودی ہونا یا نصرانی ہونا یہ جنت میں جانے کی کوئی دلیل نہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں پال رکھی ہیں۔ اگر یہ لوگ اس بات میں سچے ہیں تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ کوئی دلیل لے آئیں اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے تو عقلی دلیل پیش کریں، اگر کوئی نقلی دلیل ہے تو اس کی سند پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فلاں کتاب کے اندر فلاں صفحے پر یہ وعدہ کیا، فلاں صورت کے اندر یہ وعدہ کیا کہ بس صرف یہودی ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، صرف نصرانی ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اس دعوے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دلیل لے آؤ، تو اس جب دلیل کا مطالبہ کیا گیا تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ دلیل مانگی جاتی ہے، اور دعویٰ بلا دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو دعویٰ تو ان کا تھا لیکن ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ بلا، آگے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے۔ یہودی ہونا یا نصرانی ہونا یہ جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے، بلا، کیوں نہیں، یعنی یوں نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی یہودی ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، نصرانی ہے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، جنت میں جائیں گے بہت سارے لوگ، لیکن کون؟ من اسلم، جو اسلام لایا، اس کا ایک مطلب ہے جو تابع ہوا، وجہہ، اپنے چہرے کے ساتھ، یہاں پر
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی کے اندر کچھ جسم کے اعضاء ایسے ہیں کہ جس سے پورے جسم کو تعبیر کر دیا جاتا ہے. جسم کے اعضاء بولے جاتے ہیں لیکن اس سے تعبیر پورے بدن کو کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈال دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کروانے کے لیے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں وہ فرمائے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ گردن کا چھڑانا، تو یعنی پورے غلام کو آزاد کروانا ہے. اسی طریقہ پر یہاں پر جو وجہہ کے الفاظ استعمال فرمائے تو اس سے ذات مراد ہے. من اسلم وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، فَلَهُ پس اس کے لیے اجرہ اس کا بدلہ، عند ربہ اس کے رب کے پاس. یہاں پر ایک بات یہ آسان ہے سمجھ لیں، یہ جو ہو کا لفظ ہوتا ہے نا، فَلَهُ اجرہ عند ربہ، یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَلَهُ پس اس شخص کا، اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے. یعنی جو شخص بھی، اللہ نے اصول بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، مذہب کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قوم کا، قبیلے کا، علاقے کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے اصول بیان کر دیا. من اسلم وجہہ للہ کہ جو اللہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا. اور دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنے والا ہو. تو گویا کہ جنت میں جانے کا راستہ وہ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ ایک اصول کے اندر ہے، اور اس اصول کے دو جز ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ اسلام لے آنا. اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی اعتقادات ہیں، جو ایمانیات ہیں، ان کو تسلیم کرنا. وَهُوَ مُحْسِنٌ کا مطلب اعمال صالحہ کو اختیار کرنا. جو بھی ایمان والا ہوگا اور اعمال صالحہ والا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ پس اس کے لیے اجر ہے، اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. وَلَا هُمْ اور نہ ہی وہ يَحْزَنُونَ غمگین ہوں گے. یہاں پر دو لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے، خوف اور حزن، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہ ہوں گے. اس کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کے خطرے کا، اور حزن اس کا تعلق ہوتا ہے ما قبل کے خطرے کے ساتھ. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا باپ بیمار ہے. اب وہ ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا کہ بھئی تم گھر لے جاؤ، 2-4 دن جو ہیں وہ خدمت کر لو. اب اس کو خوف ہے اس کی وفات کا، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس کو ذہن میں خدشات لاحق ہوتے ہیں تو وہ غمگین، وہ غم ہوتا ہے، وہ اس کو حزن کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ آئندہ کبھی ان کے لیے کوئی خوف نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان کا بھی ان کو کوئی غم اور افسوس نہ ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اسلام لانے والا ہو اور وہ نیکی کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے.